ان دنوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ احناف کے ہاں جو سماع موتا کا تصور ہے، کیا وہ سماع موتا کے قائل ہیں یا نہیں۔ سماع موتا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوت ہو جانے کے بعد وہ زندہ لوگوں کا کلام سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو کیونکہ اس موقف پہ ایک کتاب لکھی جو علامہ نعمان آلوسی ہیں، یہ جو تفسیر والے ہیں، روح المعانی والے جو آلوسی ہیں، محمود شکری الآلوسی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیۃ السادات۔ اس کتاب کے عنوان سے ہی واضح ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں یہ واضح کیا ہے کہ احناف جو ہیں سماع موتا کے قائل نہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوت ہو جانے کے بعد وہ کلام نہیں سنتا زندہ لوگوں کا۔ اب انہوں نے اس کتاب میں جب لکھا تو بعد میں ایسے احباب ہیں جو خود کو کہتے ہیں جی ہم تقلید نہیں کرتے، حالانکہ جو تقلید نہیں کرتے آج کے دور میں یہی سب سے بڑے مقلد ہیں، کہ اگر ان کے موقع پہ کسی نے کتاب لکھ دی تو اندھا دھند بغیر تحقیق کیے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو نقل کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے جب بات لکھی، یعنی علامہ نعمان آلوسی نے احناف کا موقف بیان کیا تو صحیح بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ قرآن نے ایک منہج دیا ہے ڈیبیٹ کا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا کتاب کی بعض آیات پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک منہج ڈیبیٹ ہے۔ آج کے دور میں ہر مسلک کی اکثریت اسی آیت پہ عمل پیرا ہے کہ جب مخالف کی بات کو بیان کرتے ہیں تو آدھی بات بیان کرتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ موقف ہے، تاکہ لوگ جو ہیں جب آدھی بات بیان کریں گے اور آدھی چھوڑیں گے تو بات غلط ہوگی تو پھر لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی بات کرنا جی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا چھوڑ دینا، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز نہ پڑھنی بھی چھوٹ ہے قرآن میں جب آپ انتم سکارا کی بات نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں ہر مسلک کی اکثریت ایسے ہی کرتی ہے، جب مخالف کا موقف کو بیان کرتی ہے تو اس کی آدھی بات کو نقل کرتی ہے، آدھی کو چھوڑ دیتی ہے تاکہ لوگ متنفر ہوں۔ حالانکہ عدم سماع موتا کا جو موقف انہوں نے بیان کیا یہ بالکل غلط ہے، یہ احناف کا موقف ہے ہی نہیں۔ احناف کا موقف ہے کہ وہ سماع موتا کے قائل ہیں کہ کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو فوت ہو جانے کے بعد وہ سنتا ہے۔ اس پہ میں مقدمے کے طور پہ احناف کے بہت بڑے امام اور معروف فقیہ حنفی جو ہیں علامہ عبدالرحیم لکھنوی صاحب کا پیش کرتا ہوں، ان کی کتاب سے عبارت۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نافع الکبیر جو ہے ان کی شرح الجامع الصغیر میں، وہ کہتے ہیں کہ جب بعض ہمارے شراح نے کہا کہ کلام سے مراد یہ ہوتا ہے سمجھنا، اس کو سننا، تو اس پہ کیا ہوا؟ وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِ الْمَوْتَى، کہ اس قول سے، اس تعلیل سے بعض اصحاب فتاوی یہ سمجھے کہ یہ جو قول کیا جا رہا ہے یہ اس بات پہ مبنی ہے کہ مردہ جو ہے یا فوت ہو جانے والا شخص جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں سنتا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فَنَسَبُوا إِلَى الْقُدَمَاء، پھر ان اصحاب فتاوی نے یہ قول ہمارے متقدمین کی طرف منسوب کر دیا۔ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَامِ أَنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا سَمَاعَ لِلْمَوْتَى، عوام میں یہ معروف ہو گیا کہ حنفیہ جو ہے یہ سماع موتا کے قائل نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں وَالْحَقُّ، علامہ عبدالرحیم لکھنوی صاحب کہہ رہے ہیں، بہت فقیہ حنفی اور معروف امام ہیں احناف کے متاخرین میں سے، أَنَّهُمْ بَرِيئُونَ عَنْ ذَلِكَ، کہ ہمارے متقدمین عدم سماع موتا کا جو قول ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ اس سے بری ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کتاب الایمان، یعنی قسم کا باب جو ہے نا، کہ قسم کوئی اٹھائے توڑ دے تو اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی یہ قسم اٹھائے کہ میں کسی سے کلام نہیں کرتا تو مردے سے کلام کر لے، فوت ہو جانے والے شخص سے کلام کر لے، تو کیا اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں جو ہمارے بعض اصحاب فتاوی نے تعلیل بیان کیا وہ یہ کہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ فوت ہو جانے والا شخص نہیں سنتا۔ حالانکہ یہ قاعدہ اس پہ نہیں بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احناف کے ہاں والایمان مبنیۃ علی العرف، کہ عرف پر مبنی ہے، کیونکہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو کلام کرتا ہے اس کو کلام نہیں کہا جاتا، تو اس لیے اس پہ قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عرف میں اس کو کلام نہیں کہتے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَكَيْفَ يُنْكِرُ قُدَمَاءُ أَصْحَابِنَا سَمَاعَ الْمَوْتَى مَعَ ظُهُورِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنْكَرَتْهُ عَائِشَةُ، کہ ہمارے متقدمین سماع موتا کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ صریح نصوص اس پہ دلالت کرتی ہیں اور جمہور صحابہ کا اجماع ہے کہ فوت ہو جانے والا شخص فوت ہو جانے کے بعد زندہ لوگوں کے کلام کو سنتا ہے۔ اب میں
جو لوگ صرف الآیات البینات، جو کتاب علامہ نعمان علوسی کی کتاب کو سامنے رکھ کے خود کو غیر مقلد کہہ کے اندھا دھند تقلید کر کے اور سوشل میڈیا پہ یہ موقف پھیلا رہے ہیں، یہ احناف کا موقف ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے فوت ہو جانے والا شخص، وہ سماع موتا کے قائل نہیں ہے، ان کے لیے گزارش ہے کہ خدا کے لیے منصف بن کے آپ نے جواب مجھے نہیں دینا، عوام کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے، قبر میں بھی، اور جب میزان لگے گا میدان حشر میں اس وقت بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جب مخالف کی بات کی تو کیسے کی، نا انصافی کے ساتھ کی یا انصاف کے ساتھ کی۔ تو ان دوستوں کو دعوت ہے کہ اگر آپ احناف کے موقف کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ سماع موتا کے قائل ہیں یا نہیں، تو کتب احناف میں 10 موضوعات کا مطالعہ کریں، 10 کا۔ نمبر 1 تلقین میت، لقنوا موتاکم کے تحت جو بحثیں آتی ہیں کتب احناف میں۔ نمبر 2 زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو بحثیں آئی ہیں سماع موتا کی۔ نمبر 3 قراءۃ القرآن عند القبر۔ نمبر 4 وطء القبر، یعنی قبر کے اوپر بیٹھنا یا اس طرح کرنا، اس موضوع کا مطالعہ کریں۔ نمبر 5 احراق الذبح، زندہ لوگوں کو جلانا، یعنی ذبح کیے ہوئے شخص کو جلانا، اس مسئلے کا مطالعہ کریں۔ اور قطع النبات من المقبرہ، قبر میں جو چیزیں درخت وغیرہ ہوتی ہیں اس کو کاٹنا، اس مسئلے کا مطالعہ کریں۔ اور نمبر 7 ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے فوت ہو جانے والے شخص جو مومن اس کا بھائی ہے اس کے قریب سے گزرے، وہ قبر والا شخص اس کو پہچانتا ہے، اور جب زندہ شخص اس کو سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطالعہ کریں کتب احناف میں اور شروع حدیث جو احناف نے لکھی ہے۔ اور نمبر 8 پہ کتاب الایمان، ایمان پہ صرف مطالعہ کر کے موقوف نہ کریں۔ نمبر 9 باب المیت یسمع خفق النعال، جو بخاری شریف میں باب ہے اس پہ جو شروع ہیں احناف کی اس کا مطالعہ کریں۔ نمبر 10 ینوی المیت عند السلام فی صلاۃ الجنازہ، کہ امام جب سلام پھیرے گا نماز جنازہ میں تو کیا وہ میت کی نیت کرے گا یا نہیں، اس موضوع کا مطالعہ کریں۔ یہ 10 موضوعات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ احناف کا موقف سماع موتا کا ہے، نہ کہ وہ سماع موتا کے منکر ہیں، اور آپ صرف کتاب الایمان سے لے کے اور احناف کا موقف یہ بیان کر رہے ہیں جی وہ سماع موتا کے قائل نہیں۔ یہ میرے نزدیک اس کے بعد ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں کہا کہ احناف نے جو کتاب الایمان میں جواب دیے ہیں وہ کیا ہے، نقد سے پاک نہیں ہے، یعنی اس میں نقد ہے، لہذا صحیح کیا ہے سماع موتا کا قول۔ پھر علامہ ابن حمام کی عبارت نقل کی جاتی ہے، یہ آیات البینات والوں نے بھی نقل کی، اتنی بڑی خیانت کی کہ علامہ ابن حمام نے اس عبارت کے اینڈ میں کہا تلقین میت کے باب میں کہ میں اپنی ساری بحث کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، مطلب کہ انہوں نے بھی عدم سماع موتا کا قول بالجزم نہیں کیا تلقین میت کے باب میں۔ اس کے بعد آپ امام عینی کا عمدۃ القاری میں باب المیت یسمع خفق النعال کو پڑھیں، اس میں وہ واضح صریح کرتے ہیں اس باب میں کہ میت سنتا ہے، کہ یہ آیت ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنا سکتے، ہاں اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ اس باب کو مفصل پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام عینی کا موقف عمدۃ القاری میں کیا ہے اور البنایہ میں کیا ہے۔ اس کے بعد بدائع الصنائع میں مسئلہ پڑھیں زیارت القبور کا، یہ تلقین المیت کا ہر کتاب میں ہے، میں آپ کوٹ کرتا ہوں۔ امام عینی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ابن عبد البر کے ہاں جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ فوت ہو جانے والے شخص کو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو وہ اپنے جو مومن بھائی ہے زندہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ پھر امام طحطاوی نے حاشیہ مرات الفلاح میں بھی اسی حدیث کو کہا اور کہا کہ سند صحیح ہے۔ اب یہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے، سماع موتا کا موقف بیان کرتے ہو، کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن اگر یہ بیان کرو گے سارے 10 کے 10 موضوعات کو تو آپ کا جھوٹ واضح ہو جائے گا، اور آپ یہ چاہتے نہیں ہو کہ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد حاشیہ ابن عابدین کی عبارت کوٹ کی جاتی ہے، حاشیہ ابن عابدین نے ابن حمام سے لیا ہے، اور ابن عابدین کا خود قول منات الخالق میں جو ہے اور حاشیہ ابن عابدین میں اس مسئلے پہ کہ امام جو ہے نماز جنازہ میں میت کی نیت نہیں کرے گا، کہ بعض لوگوں نے کہا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ میت کو سلام کرنے کی نیت کرے گا، اور میت اس کا اہل ہے، سلام کرنے کی نیت کیوں کرے گا، اسی وقت کرے گا نا جب میت اس کو سن سکتا ہو۔ پھر خود ابن عابدین نے کہا کہ مقبرہ سے کوئی چیز کاٹے تو میت جو ہے وہ درد کو فیل کرتا ہے۔ اب کتاب الایمان میں موقف اور ہے اور یہاں پہ موقف اور ہے۔ فتاوی قاضی خان کو پڑھیں، فتاوی ہندیہ میں پڑھیں، یہ سارے جو 10 کے 10 موضوعات لکھے ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ موقف بیان کریں احناف کا
کہ کیا وہ سماع موتا کے قائل ہیں یا نہیں. صرف ایک کتاب کو پکڑ لینا آیات البینات کو کہ جس کے مؤلف اور مصنف نے خود انصاف سے کام نہیں لیا, خود تحقیق سے کام نہیں لیا, اور آپ خود کو غیر مقلد کہہ کے بھی اتنی اندھی تقلید کر رہے ہیں اس دور میں کہ صرف ایک کتاب پہ اعتماد کر کے اور اعتقاد کر کے احناف کا موقف بیان کر رہے ہیں. تو میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے, صرف یہ دعوت دینا ہے کہ ہم لوگ مسلک علمی منہج علمی سے بہت دور ہیں. ہم مخالف کے موقف کو صحیح بیان نہیں کرتے. خدا کے لیے اس دنیا میں تو عوام کو گمراہ کر سکتے ہو, لیکن آخرت میں قبر میں جب میزان لگیں گے تو پوچھا جائے گا کہ مخالف کی بات کو کیسے بیان کیا ہے.